بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان ایسا نور ہے جس کی روشنی دل میں پھوٹتی ہے مگر اس کی کرنیں سارے جسم کو روشن کر دیتی ہیں۔ جسے یہ نور نصیب ہو جاتا ہے وہ دنیا میں بھی ہمیشہ اجالے میں رہتا ہے اور روز قیامت بھی اس کی روشنی میں راہ پا کر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ بالفاظ دیگر جب کسی کے دل میں ایمان راسخ ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، تو اس کی پوری زندگی میں عمل صالح کی بہار آ جاتی ہے۔ عبادات سے لے کر معاملات تک، اخلاقیات سے لے کر معیشت تک اور اخلاقیات سے لے کر معیشت و معاشرت اور سیاست تک اس کا ہر کام نیکی و تقوی کا مظہر بن جاتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو کسی بھی انسان کے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے، اور حصول جنت ہی ہر مومن کا مقصد حیات ہے۔ یہ بات مسلمہ ہے کہ ایمان کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں، لیکن ایمان کا مفہوم و حقیقت کیا ہے؟ ایمان کا عمل سے کیا تعلق ہے؟ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے یا نہیں؟ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ کتاب و سنت میں کن صفات کے حامل افراد کو ایمان والے شمار کیا گیا ہے؟ ایمان کے ارکان کیا ہیں؟ کون کون سے کام انسان کو دائرہ ایمان سے خارج کر کے حدود کفر میں داخل کر دیتے ہیں؟ یہ تمام ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات کا ہر ایمان کے دعوے دار کو علم ہونا چاہیے، تاکہ وہ خود کو پرکھ سکے کہ آیا وہ محض ایماندار ہونے کا دعویٰ ہی کر رہا ہے یا اپنے ایمان میں سچا بھی ہے۔ تو یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایمان کے انہی معانی و مطالب اور حقائق و مسائل پر مشتمل سوال و جواب بتائے گئے ہیں، اس لیے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے اور اطمینان و سکون سے سوال کے ساتھ اس کا جواب بھی سنیے، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ایمان سے متعلق جڑی ہوئی باتیں کون سی ہیں اور کس طریقے سے ہم عمل کریں کہ ہم مکمل ایمان والا ہوں اور ہمارے ایمان میں دن بدن اضافہ ہوتا جائے، بڑھتا جائے۔ تو آئیے سنتے ہیں، سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، سنیے۔ پہلا سوال ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، زبان سے اقرار، دل سے یقین اور اعضاء سے عمل کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، ایمان کس چیز سے بڑھتا ہے؟ اس کا جواب ہے، ایمان اطاعت و عمل سے بڑھتا ہے۔ تیسرا سوال ہے، ایمان کس چیز سے گھٹتا ہے؟ اس کا جواب ہے، ایمان نافرمانی سے اور گناہ سے گھٹتا ہے۔ چوتھا سوال ہے، کیا اعمال صالحہ ایمان کا حصہ ہیں؟ اس کا جواب ہے، اعمال صالحہ نیک اعمال ایمان کا حصہ ہیں۔ پانچواں سوال ہے، اعمال صالحہ کا کیا معنی ہے؟ اس کا جواب ہے، اعمال صالحہ سے مراد وہ اعمال ہیں جو خالص نیت سے کیے جائیں اور وہ قرآن و حدیث سے متعلق ہوں، قرآن و حدیث سے ثابت ہوں۔ چھٹا سوال ہے، کیا اہل ایمان آپس میں برابر ہیں؟ اس کا جواب ہے، نہیں، بلکہ اہل ایمان کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے۔ ساتواں سوال ہے، ایمان مجمل کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، یہ کہنا آمنت باللہ، یعنی میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، یہ ایمان مجمل کہلاتا ہے۔ آٹھواں سوال ہے، ایمان مفصل کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے،
आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़दरि खैरिहि व शर्रिहि। ये ईमान मुफस्सल कहलाता है। इसका माना है मैं ईमान लाया अल्लाह ताला पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, आखिरत के दिन पर, तकदीर के अच्छी और बुरी होने पर। नवा सवाल है ईमान बिल गैब का क्या माना है। इसका जवाब है वो चीज़ें जिनका कोई शख्स इदराक नहीं कर सकता। अल्लाह ताला और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर उन पर ईमान लाना ईमान बिल गैब कहलाता है। 10वां सवाल है ईमान के कितने अरकान हैं। इसका जवाब है ईमान के 6 अरकान हैं। 11वां सवाल है ईमान के वो 6 अरकान क्या क्या हैं। इसका जवाब है 6 अरकान ये हैं। नंबर 1 अल्लाह पर ईमान, नंबर 2 फरिश्तों पर ईमान, नंबर 3 आसमानी किताबों पर ईमान, नंबर 4 नबियों पर ईमान, नंबर 5 यौम आखिरत पर ईमान, नंबर 6 अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान। 12वां सवाल है क्या अमल ईमान में दाखिल है। इसका जवाब है हाँ, ईमान में अमल भी शामिल है। किताब व सुन्नत में इसके बहुत से वाज़ेह दलाइल मौजूद हैं। 13वां सवाल है कि ईमान और इस्लाम में क्या फ़र्क है। इसका जवाब थोड़ा सा तफसीली है, आप इसको ध्यान से सुनिए और बहुत ही अहम सवाल है। ईमान का लफ्ज़ी माना है यकीन व तस्दीक, और इसका इस्तिलाही माना है दिल की तस्दीक, ज़बान का इकरार, आज़ा का अमल। यानी ईमान में अमल भी दाखिल है, जिसका लाजमी नतीजा ये है कि हस्बे आमाल ईमान में कमी बेशी भी होती रहती है। इस्लाम का लफ्ज़ी माना है मुती व फरमाबरदार हो जाना, और इस्तिलाही माना है अक़ीदा तौहीद अपना कर इताअत इलाही के लिए खुद को झुका देना। ईमान और इस्लाम में अहले इल्म ने ये फ़र्क किया है कि अगर ये दोनों इकट्ठे ज़िक्र हों तो ईमान से बातिनी आमाल और इस्लाम से ज़ाहिरी आमाल मुराद होते हैं, और अगर ये अलग अलग ज़िक्र हों तो हर एक से दोनों तरह के आमाल मुराद होते हैं। हकीकत यह है कि ईमान का ही एक शुअबा इस्लाम है, जिसका दर्जा बिल इत्तिफाक ईमान से कम है, जबकि ईमान का आला तरीन दर्जा एहसान है कि इंसान हर इबादत इस तरह करे कि वो अपने परवरदिगार को देख रहा है, और अगर वो ऐसा न कर सके तो कम अज़ कम ये ज़हन नशी रखे कि उसका परवरदिगार उसे देख रहा है। ईमान के 6 अरकान हैं अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, इल्हामी किताबों पर ईमान, नबियों पर ईमान, यौम आखिरत पर ईमान और अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान। और इस्लाम है, इस्लाम के 5 अरकान हैं इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका बंदा और रसूल है। नमाज कायम करना, ज़कात देना, रमज़ान का रोज़ा रखना और हज बैतुल्लाह करना अगर इस्तिताअत हो।
تو اس طریقے سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے۔ ظاہراً اس میں کوئی فرق نہیں ہے، تاہم اہل علم کے نزدیک کچھ فرق ہے، اور اس فرق کو اس طریقے سے واضح کیا ہے کہ اگر کہیں صرف اسلام کی بات کی جائے تو پھر وہاں اسلام کا مطلب کچھ اور ہوگا، یا کہیں صرف ایمان کا تذکرہ کیا جائے تو وہاں ایمان کا مطلب کچھ اور ہوگا۔ لیکن جب ایمان اور اسلام دونوں کا ذکر اکٹھا ہو تو ایمان سے باطنی اعمال اور اسلام سے ظاہری اعمال مراد ہوتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب دونوں الگ الگ استعمال ہو، یعنی کہیں ایمان کا ہی لفظ آیا ہے اور کہیں اسلام کا ہی لفظ آیا ہے، تو پھر جہاں ایمان آیا ہے وہاں ایمان کے ساتھ اسلام بھی شامل ہے، یا جہاں اسلام کا لفظ آیا ہے وہاں اسلام کے ساتھ ایمان بھی شامل ہے۔ لیکن اگر کہیں پر ایمان کا لفظ بھی آیا ہے اور اسلام کا لفظ بھی آیا ہے، دونوں ایک ساتھ آیا ہے، تو وہاں تھوڑا سا اہل علم نے فرق کیا ہے کہ ایمان سے باطنی اعمال یعنی اندرونی اعمال، اعتقادی چیز مراد ہوں گی، اور اسلام سے ظاہری اعمال مراد ہوں گے، جیسا کہ آپ نے ایمان کے ارکان اور اسلام کے ارکان سے جان لیا۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے۔ 14واں سوال ہے، ائمہ سلف اور اہل سنہ والجماعہ کے نزدیک ایمان میں متفقہ طور پر کتنے امور شامل ہیں؟ اس کا جواب ہے 3 امور شامل ہیں۔ نمبر 1 دل کا اعتقاد، نمبر 2 زبان کا اقرار، نمبر 3 اعضاء کا عمل۔ اگر ان کو اس طرح سے کہا جائے کہ ایمان دل اور زبان کے قول اور دل اور اعضاء کے عمل سے عبارت ہے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ معلوم ہوا کہ شرع میں ایمان دل کے اعتقاد، زبان کے اقرار اور اعضاء کے عمل کا نام ہے۔ 15واں سوال ہے، ایمان کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا جواب ہے ائمہ اہل سنہ والجماعہ اور سلف صالحین کے نزدیک ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی ربوبیت و الوہیت، اس کے اسماء و صفات کی پختہ تصدیق، کامل اقرار اور پورا اعتراف کیا جائے، اسی اکیلے کو عبادت کا مستحق سمجھا جائے، اس بات پر دل مکمل طور پر مطمئن ہو اور اس کا اثر انسان پر یوں ظاہر ہو کہ وہ اللہ کے حکموں پر عمل کرے اور اللہ کے منع کردہ کاموں سے بچے۔ ایمان میں یہ چیز بھی بدرجہ اتم شامل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور خاتم النبیین سمجھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی دین اسلام، امور غیبیہ اور احکام شرعیہ وغیرہ کے متعلق اللہ کی طرف سے تعلیمات بیان کی ہیں، انہیں من و عن قبول کر لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت و اتباع کے لیے جھکا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کردہ ہر کام سے بچا جائے۔ یہ ہے ایمان تمام ظاہری و باطنی اطاعت کا نام۔ باطنی اطاعت جیسے اعمال قلب یعنی دل کی تصدیق اور اقرار ہے۔ ظاہری عمل جیسے بدن کے تمام افعال، خواہ وہ واجبات ہوں یا مستحبات۔ اس کو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ایمان میں قول کے ساتھ ساتھ اعضاء کا عمل بھی شامل ہے۔ یہ ایمان کا لازمی جز ہے اور اس کے بغیر ایمان کفایت نہیں کرتا۔ تو سنا آپ نے ایمان سے متعلق مختصر سوالات
اور ان کے جوابات۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو بہت سارے سوالوں کے جواب معلوم ہوئے ہیں جو آپ کو معلوم نہیں تھے۔ جن کو معلوم تھے وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ہر ایک جو اس ویڈیو کو آپ دیکھ رہے ہیں اپنے اندر ایمان کی مضبوطی لانے کی کوشش کیجیے، اپنا ایمان بڑھانے کی کوشش کیجیے، اور جانیے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جس سے ایمان بڑھتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر آئندہ دوسری ویڈیو میں اسی طریقے کے سوالات اور جوابات آپ کے لیے لائیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے۔ آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔